آج بھی یہ ماحول ہے کہ 4 لینڈ کروزر ہیں، ان کے ساتھ 10 باڈی گارڈ ہیں اور وہ اسلحہ کلاشن تحفے لیے ساتھ پھر رہے ہیں اور ووٹ کسے مانگ رہے ہیں؟ غریب آدمی۔ ساری جماعتیں پی ٹی آئی بھی 6 کروڑ روپے کی ٹکٹ میرے بھائیوں بکے ہیں، کے پی کے 10 کروڑ روپے بکے ہیں۔ کیا یہی جمہوریت ہے؟ میرے بھائیوں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم جہاد کریں، اور جہاد کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر خواہش تھی کہ یہ یو سی سطح سے نکل کر کے صوبائی حلقے کی سطح تک جائیں، پنجاب اسمبلی تک جائیں اور اس علاقے کی جو محرومیاں، جو اس علاقے کے جو تحفظات، جو اس علاقے کے جو ضروریات ہیں، وہ ان ضروریات کو اعلیٰ مقام تک پہنچائیں۔ تو میں بھائی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور لوگوں کو بتائیں کہ آگے کا لائے عمل ہمارا کیا ہونا چاہیے اور الیکشنز کے حوالے سے ہمیں کیا ترتیب مرتب کرنی چاہیے۔ محمد صلی اللہ رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں اور دیگر یعنی 18 میں اگر ایک بھائی کا نام لینا چاہوں گا تو پھر کافی ٹائم آپ کا بھی ہوگا، نماز کا بھی ٹائم نزدیک ہے، اس لیے مقصد میں آپ سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک واٹس ایپ کال پر تشریف سب لائے۔ بہت سارے احباب کو ہم ذاتی طور پر کہتے ہوتے تھے ہر میٹنگ کے لیے، ہر اجلاس کے لیے اور ہر جلسے کے لیے، سو اس دفعہ ہم نے نہیں کہا کیونکہ یہ مقصد تھی، میٹنگ کرنی تھی، ہم نے مشاورت کی۔ تو مشاورت یہ تھی کہ صوبائی اسمبلی میں کیا ہم لوگ اپنے نمائندے کے طور پر کسی کو پیش کریں اور قومی اسمبلی کے لیے بھی ظاہر ووٹ ہم نے 2 ہی دینے، ہر بندے نے قومی کا بھی امیدوار چننا ہے، صوبائی کا بھی چننا ہے۔ تو اس کے لیے یہ مشاورت کا ایک جرگہ ہی تھا کہ آپ سب تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور سب ہم مل کر ایک مشترکہ لائے عمل بنا کر اس علاقے کی خدمت کریں۔ تو اگر کوئی اور بھائی کوئی بات کرنا چاہے تو میں چاہتا ہوں میرے سے پہلے وہ بھی کر لیں تو اور اچھا ہوگا، اگر کوئی بھی کرنا چاہے۔ چلے آپ کا شکریہ۔ میں کیونکہ پچھلے گزشتہ 40-45 سال سے اس علاقے کی خدمت کر رہا ہوں، یہ مسلم ٹاؤن راولپنڈی شہر کا سب سے پسماندہ ترین علاقہ، تو اللہ کی خصوصی رحمت اور نبی پاک کے صدقے میں اللہ نے آپ سب کے دلوں میں میرے لیے ڈالا، اور آپ یہاں کے خصوصاً یوسی 27 کے والے سے بات کروں گا۔ 28-29 میں بھی ہم یہ مسلم ٹاؤن میں ہم نے الیکشن لڑا، جہاں پر ایک کونسلر ہوا کرتے تھے، وہاں پر آپ 5 یونین کونسلر، تو ان 5 یونین کونسلوں میں ہماری کوشش رہی کہ کوئی بہتری کی طرف جائیں۔ تو الحمدللہ اس بات کا اللہ گواہ ہے، آپ سب گواہ ہیں کہ ہم نے اتنی کوشش ضرور کی ہے کہ بدقیمتی نہیں کی، آپ کے ووٹ کا تقدس پامال نہیں کیا، اور ہم نے الحمدللہ آپ کے علاقے کے لیے خدمت کی۔ ایک انتظام کی میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ ماحول یہ ہے کہ پچھلے 40-50 سال سے ہم لوگ ووٹ دیتے ہیں ہمیشہ، جو بھی آ جاتے ہیں ہم ان کو اپنے کانوں پر بٹھا لیتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، وہ سر پر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ہمیں ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ ہم نے کبھی بھی جس کے ساتھ چلے آپ سب بھائیوں کی اجازت کے ساتھ چلے اور کبھی بے وفائی نہیں، اس کے ساتھ بھی نہیں کی اور آپ کے ساتھ بھی بے وفائی نہیں۔ آپ گزشتہ اتنے سالوں سے ہم اگر خدمت کر رہے ہیں تو ساری جماعتیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، بڑی بڑی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ، پی ٹی آئی ہے، باقی بھی جماعت اسلامی بھی ہے، باقی جماعتیں بھی ماشاءاللہ بڑی قابل عزت جماعتیں ہیں، لیکن ہمیں کسی نے کبھی بھی نہیں پوچھا، انہیں کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ غریبوں کے محلے سے غریب آدمی سے پوش آدمی کے الیکشن لڑے۔ کبھی کسی سیاسی جماعت کو یہ توفیق نہیں ہوئی، ہمیشہ انہوں نے لینڈ کروزروں والوں کو اور بندوقوں کے ساتھ ووٹ آپ کے غریب آدمی سے ہم مانگتے ہیں، ایک جوتے پالش کرنے والے سے بھی مانگتے ہیں، ایک اسکول کے ٹیچر سے بھی مانگتے ہیں، ایک امام مسجد سے بھی مانگتے ہیں، ایک معاشرے کے جو
لوگ ہیں ان سے بھی لیکن بندوقوں والے ان کے ساتھ ہو کہ کیا کلچر ہمارے ملک کو دیا جا رہا ہے. آج 76 سال بعد آج بھی ہم اسی جگہ پر ہیں جہاں پر آج سے 76 سال پہلے انگریز ہوتے تھے. اس وقت بھی یہ ڈی سی کمشنر کا دور ہوا کرتا تھا, ان کے حکم کے ساتھ سارے معاملات چلتے تھے. آج بھی وہی چل رہے ہیں. ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے کوئی بات نہیں سوچی. ہم نے نبی کے نقشے قدم پر نہیں چلے, ہم صحابہ کرام کے نقشے قدم پر نہیں چلے. اس میں یہ ہم سب شامل ہیں. اگر ہمارے قائدین ہمارے سربراہان جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے نہیں کام کرتے اور اس ملک چھوٹ کا نظام سے چلتا ہے. جب چھوٹ کا نظام چلے گا ہمارے گھروں میں ہوگا, ہماری بجلی نہیں ہوگی, ہماری گیس نہیں ہوگی, ہمارا پانی نہیں ہوگا, ہمارے چہرے پر رونق نہیں ہوگی. اس لیے کہ چھوٹ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے. ہماری اسمبلیاں بھی بنتی ہیں. 76 سال سے بڑے عظیم لوگ وہاں پر گئے, بڑے اچھے جو لیکن کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ اس چھوٹی نظام کو ختم کیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ. اس کے علاوہ جب آج بھی یہ ماحول ہے کہ 4 لینڈ کروزر ہیں, ان کے ساتھ 10 باڈی گارڈ ہیں اور وہ اسلحہ کلاشن توفے لیے ساتھ پھر رہے ہیں اور ووٹ کسے مانگ رہے ہیں؟ غریب آدمی. میرے بھائیوں اور بزرگوں, کیا ہم اگلے 75 سال پھر یہی کچھ کریں گے؟ ان لوگوں کو بھیجیں گے جن کو ووٹ دے کر اس کے بعد ان سے ہاتھ ملانا بھی آپ کو نصیب نہیں ہوگا. آج جو ان دنوں میں جو جنازے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی رونق کے اللہ کے ان سب کی مغفرت فرمائے. لیکن میرا سوال ہے آپ بھائیوں سے, آپ کی وساطت سے ان ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ان سربراہان سے سیاسی جماعتوں کو لیڈ کر رہے ہیں کہ کبھی عید کے جنازے پر یہ الیکشن کے علاوہ بھی کبھی کوئی نہیں آتا ہے آپ کے جنازے پر. ہم لوگ ہیں, آپ لوگ ہیں, ایک دوسرے کے جنازوں کو کندھے دیتے ہیں, ایک دوسرے کی غمی خوشی میں شامل ہوتے ہیں. یہ بدماش, یہ چور, یہ کلاشن کوفہ والے آپ کے کوئی انداز نہیں ہے. اس سیزن میں تو یہ ضرور آئے. آج 8 مئی کے بعد پھر ہم نے اور آپ نے ایک جگہ رہنا ہے. ان میں سے کسی نے بھی نہیں آنا. میرے بھائیوں, اب وقت آ گیا ہے کہ ہم جہاد کریں. اور جہاد کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر اس وقت اللہ کے رسول کی امانت ہے اس کو اپنے اس کے اصول اور حقدار آدمی کو دے جو اس کی صحیح آپ کی اس کے لیے تحفظ کرے اور آپ کی قیمتی ووٹ کا صحیح ضامن ہو. ایسے لوگوں کو ووٹیں دیں. ساری جماعتیں پی ٹی آئی بھی 6 کروڑ روپے کی ٹکٹ میرے بھائیوں بکے ہیں. کے پی کے 10 کروڑ روپے ٹکٹ بکے ہیں. کیا یہی جمہوریت ہے؟ کیا اسی لیے ہم نے عمران خان ساتھ کیا تھا؟ نہیں. ایک عمران خان اگر ٹھیک تھا تو اس کی ٹیم نالائق تھی جنہوں نے آج ان کی وجہ سے آج وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے. ان کو بتانا چاہیے تھا کہ ہم نے حکومتوں سے لڑائی نہیں کرنی, ہم نے انتظامیہ سے لڑائی نہیں کرنی, ہم نے مسلح افواج جو ہماری جان ہے مسلح افواج سے لڑائیاں نہیں کرنی. ہم نے اس ملک کو چلانا ہے, سارے اداروں کو لے کر چلانا ہے, اس ملک کو تباہ و بربادی کی طرف نہیں لے جانا. لیکن وہ کیا سب یہاں سے چھوڑ کر عمران خان کو کالی فرصت میں اپنے گھروں میں چلے گئے, اپنے شاہی جیلوں میں چلے گئے اور انہوں نے عمران خان کو یہ نہیں دیکھا کہ آج وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے. تو ہم نے یہ ماحول نہیں بنانا, ہم نے اس ملک کو چلانا ہے کالا رسول اللہ کا علم بلند کر کے اور اللہ کے رسول کے سامنے گواہ بنا کر اللہ کے نبیوں اللہ کے ولیوں کے نقشے قدم پر چل کے کہ اس ملک کو ایک مخلص قیادت دے, اس ملک کو ایک ایسی قیادت دے جو اپنے طور پر کم از کم اپنی ذات تک کو یہ کہہ سکے کہ میں یہودیوں کے کہنے پر ان کی چیزیں استعمال نہیں کرتا. میرے بھائیوں اور بزرگوں, جب عراق اور ایران کی جنگ ہوئی تو میں نے یہ طے کیا کہ ہم مسلمانوں کے اوپر یہ یہودی جو ہے وہ بمباری کرتے ہیں اور ہم کہاں سے آتے ہیں؟ ہمارے پیسے سے آتے ہیں. ہم پیپسی پیتے ہیں, ہم لیور بلاگر کی 450 سے زیادہ استعمال کرتے ہیں. کسی گھر میں کسی کو نہیں پتا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہود اور نصارا نہیں ہو سکتے. ہماری قیادت نے نہیں فرمایا, ہماری قومی اسمبلی نے نہیں کیا, ہماری صوبائی اسمبلیوں نے نہیں کیا, ان لیڈروں نے نہیں کیا. میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ عراق اور ایران کی جنگ سے لے کر یہودیوں کی کوئی چیز آج تک انشاءاللہ تعالیٰ دانستہ استعمال نہیں.
اور اس میں کوئی احسان نہیں کیا جس کے صدقے میں اللہ پاک نے سارا جہان بنایا سارے جہان بنائے اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. ہماری اسمبلیوں نے اس پر کوئی کارروائی نہیں کی. یار آپ بجلی کے گزارا کر رہے ہیں, آج بھی ہم بھی پانی کے بغیر گزارا کر رہے ہیں, آج بھی ہمارے بچے دوائیاں لینے میں مشکل میں ہوئے, لیکن اگر ہم ایک بات پر ڈٹ جائیں کہ ہم نے کسی یہودی کی کوئی چیز استعمال نہیں کرنی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت ہوگی, اور جب اللہ رحمت کرے گا نبی راضی ہو جائے گا تو تمام انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مخلوق خوشی ہو جائے گی. لیکن بدقسمتی ہے اسی نے توجہ ہی نہیں کی. اور میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ وہ وفاقی وزیر جو گاڑیوں میں ایئر کنڈیشن لگاتے تھے, گھروں میں ایئر کنڈیشن لگاتے تھے, دفتروں میں ایئر کنڈیشن لگاتے تھے, تو یہ خاص ہے کہ عمران خان کی پارٹی کے لیے نہیں ہے, باقی جماعتوں کا بھی یہی حال ہے. ان کو جب تھوڑا سا زوم پر پاؤ تو سب سے پہلے احمد لیانی باقی جو سب سے زیادہ بڑا وفادار تھا, اور باقی بھی اسی طرح سے آپ کے سامنے پوری لسٹ ہے. تو میرے بھائی اور بھائیوں, ہم نے اس ملک کو اللہ رسول کے دین کے چلانے کے لیے پہلا قدم ہم سب پر ہے. میرے سمیت ہم سب پر یہ ذمہ داری ہے کہ کسی ایسے شخص کو ووٹ دیں جو آپ کی ووٹ کا تحفظ کرے, اللہ اور اس کے نبی کی احکامات کی پابندی کرے, نماز پڑھے, روزہ رکھے, اور غریب کے دلیل پر اس کے حقوق پورے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو آج بھی ہمارے دوست کو کوستان کالونی میں بہت ہو گئے, بہت اچھے آدمی تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو آج انہوں نے حساب دینا ہوگا, کل ہم نے بھی حساب دینا ہے. ایک لمحہ ہے, دوسرے لمحے کا کوئی پتہ نہیں ہے میرے بھائیوں. تو ایک امانت جو اللہ رسول نے ہمیں اختیار دیا کہ ہم اس کو اس کے حال کے سپرد کریں, تو آپ کو ہم سب کو وہ کرنی چاہیے. میں آج اس اجلاس کے وساطت سے آپ سے اجازت لینا چاہوں گا کہ مجھے یہ بتایا جائے کیا اتنے لوگ 64 لوگوں نے PP-18 کے لیے کاغذات نامزدگی داخل. اچھا, جو لوگ PP-18 کے اندر رہتے ہیں, جو حدود متعین ہوئی ہے کمیشن نے عرصہ بندی کیا, تو جو لوگ اس میں رہتے ہیں وہ تو بسم اللہ سارا خوفا, ان میں سے ساری جماعتیں ان کو ٹکٹ دے اپنے دوستوں کو, کوئی گلا نہیں. لیکن میں حیران ہوا جب وہ لسٹ سیریس وہ لوگ تھے جو ایسے ہی نہیں سارے اپنے داؤ پر تھے, جس نے داؤ لگی گیا وہ ٹکٹ چاہیے. ایک جب پوری تحقیق ہوئی PTI میں ہم نے بھی اپلائی کیا, اور انہوں نے بھی کیا, دوسری جماعت میں بھی لوگوں نے کیا. تو جب تحقیق ہوئی تو ایک ایسے بندے کو ٹکٹ دینے کی کوشش کی تھی کہ جو کروڑوں روپے ان کو دے کے آئے. تو اس طرح تو جمہوریت نہیں چلتی, اس طرح تو نہ انصاف ہے, نہ PTI یا نہ کوئی ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں, مجھے ہم سب نے یہ فیصلہ کرنا ہے کیا پراڈو والوں کو, کیا باڈی گارڈوں والوں کو, کیا کلیکشن پروفے ساتھ رکھنے والوں کو ووٹیں دینی ہے, یا کسی ایک ایسے بندے کو دینی ہے جو یہ آپ کے ساتھ ہر وقت ملے, ہر وقت اس کو کوئی خطرہ نہ ہو. میرے بھائیوں, ہم نے تو کوئی پستول نہیں رکھا, ہم نے تو کوئی لائسنس نہیں رکھا, ہم نے تو کوئی بدماشی نہیں کی, ہم نے تو کوئی قبضے شبضے نہیں کیے. تو یہ ماحول ہم نے ختم کر رہے ہیں. اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آج آپ نے ہمیں اجازت دی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن PP-18 سے لڑوں گا, اور آپ سے ایک اجازت اور بھی چاہوں گا کہ ہمیں یہ بھی اجازت دے کہ ہم قومی اسمبلی کے امیدوار کے لیے بھی مل کے ہم ایک پینل بنا کے چلیں تاکہ قومی اور صوبائی کی دو ووٹیں ایک انسان پر آپ اور دونوں کا نشان ایک ہی اور آرام سے آپ اس کو ووٹ ڈالیں. اور پھر میری یہ گارنٹی ہے اگر وہ قومی اسمبلی کا ممبر جو بنے گا انشاءاللہ آپ کی اجازت لے کر ہم اس کو ساتھ لے کر چلیں گے, ہم بھی اس کے ساتھ چلیں گے. تو وہ اگر کوئی بدیانتی کرے گا, گڑبڑ کرے گا, میں اللہ رسول کا گواہ بنا کے کہتا ہوں میں اس کا جوابدار ہوں. اب جو چل رہا ہے بہت مشکلات تھی. کل کبھی تاریخ میں اتنی لوگوں کو تنگی نہیں ہوئی جتنی اس دفعہ ہوئی ہے. کو پیپلز پارٹی یا PTI یا جماعت اسلامی سے ہونے میں کوئی گناہ نہیں ہے. ہر آدمی کو اللہ نے شعور دیا ہے, دماغ دیا ہے, اور اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی فیصلہ اپنے مناسب کرے. تو یہ سب جو ہو رہا ہے اور اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں.
ایک بات میں آپ سے برملا کہنا چاہتا ہوں 5 نسلوں سے فوجی خاندان ہے 5 نسلوں سے اس سے پہلے کا شاید مجھے نہیں علم ہوگا لیکن 5 نسلوں سے فوج سے تعلق ہے اور ہمارے جتنے فوجی ہیں ان کی صورت حال یہ ہے کہ جب مہینے کے 15 دن گزرتے ہیں تو ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے 5 ٹائم نماز بھی پڑھتے ہیں سگریٹ نہیں پیتے بدیانتی نہیں کرتے اور نیک لوگ ہیں اللہ کی رحمت سے تو ہم نے فوج سے لڑائی نہیں کرنی ہم نے فوج کو ساتھ لے کر چلنا ہے ہم نے پولیس سے لڑائی نہیں کرنی وہ جو رات پوری بات پھرتے ہیں ہماری چوکیداری کے لیے ہم نے ان پولیس والوں سے بھی لڑائی نہیں کرنی ہم نے بیوروکریسی سے لڑائی نہیں کرنی ہم نے ڈی سی کمشنر سے کام لینے آپ لوگوں کی وساطت سے آپ کی ووٹ کی وجہ سے اور پھر آپ کے حقوق آپ کو دلوانے تو یہ ماحول ہم نے بنانا ہے یہ نہیں کہ کل خان صاحب مطلب عروج پڑھتے آج وہ کہاں پر ہے یہ ہم اس بات کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ کوئی بھی وزیر اعظم پاکستان ہو اگر وہ غلطی کرے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے لیکن بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں نہیں ہونا چاہیے اور اس کے لیے یہی ماحول بن سکتا ہے کہ انصاف ہو انصاف ٹکٹوں میں بھی انصاف ہو ووٹ ڈالنے میں بھی انصاف ہو اور جو ووٹ جیت کے جائیں وہ بھی خدا کو گواہ بنا کے انصاف تو یہ سارا جو آج کا جو جگہ تھا یہ ماحول تھا یہ میٹنگ تھی ہم نے کی ہے یہ آپ سے اس بات کی اجازت لینے کے لیے کی ہے کہ جناب یہ 2 باتیں ایک صوبائی اسمبلی میں کیا مجھے الیکشن لڑنا چاہیے یا نہیں اگر لڑنا چاہیے تو پھر صاحب ہاتھ کھڑا کر میں صاحب کا مشکور ہوں کہ اللہ پاک نے اور آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ مجھ پر اعتماد کریں میں انشاءاللہ اسی اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کی ووٹ کے ساتھ انشاءاللہ بے وفائی نہیں کروں گا اس کے بعد دوسری اجازت مجھے یہ چاہیے کہ بہت سارے امیدوار ہیں ساری جماعتوں سے ہیں کیونکہ ہم آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں اب پی ٹی آئی کا بلہ بھی چلا گیا پی ٹی آئی کی ٹکٹ ہولڈر جنہوں نے کروڑوں دیے تھے وہ بھی اب ہماری طرح آزاد ہو تو اب ان کو آزادی مل گئی ہے ہمیں بھی آزادی مل گئی ہے تو ایک تو آپ نے مہربانی فرمائی مجھے اجازت دی ہے دوسری بات یہ بتائیں کہ قومی اسمبلی کے امیدوار جو بہتر سمجھوں صاحب میں سے اس کے ساتھ رکھ لوں اگر آپ اجازت دیں تو پھر میں یہ بھی کام کریں سارے ہیں آپ کو سارے کا پتہ ہے سب لیکن ایک شیخ صاحب ہے بلکہ شیخ راشد شفیق صاحب ہے جو اس اچھا اسی طریقے سے ایک دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس راشد شفیق صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں نون لیگ کے امیدوار ہیں یہ سارے ہیں انشاءاللہ ان میں سے مشاورت کر کے تو ایک اچھے بندے کو ساتھ لے کے چلیں گا انشاءاللہ آپ کو بھی قابل قبول ہوگا اور سابقہ پھر اکیلے الیکشن نہیں لڑا جا سکتا کیونکہ بڑا حلقہ ہے اور کسی کو اور ہم نے ووٹ تو 2 دینے آپ پی ڈی ایم سے دور ہیں یہ آپ سے وعدہ ہو گیا کہ پی ڈی ایم سے دور ہے کسی ایک پی ڈی آئی کے سابق پی اے تھے چودھری عدنان صاحب وہ بھی امیدوار ہیں تو اس طرح ہم انشاءاللہ انسان میں سے لے کر ایک بہتر آدمی کے ساتھ لے کر چلیں گے میری آپ سے یہ استدعا ہوگی کہ جس کو ہم سب مل کے فیصلہ کریں گے نا اس کو سب ووٹ دیں آزاد جی پھر وہ بھی یہ رہے اپنے علاقے میں ماشاءاللہ اچھا سسٹم ہے بہرحال یہ ساروں میں سے ایک میں سے لے کے چلیں گے انشاءاللہ تیسری بات یہ ہے کہ اب میرا آپ سے ایک گزارش ہوگی کہ الیکشن جو ہے کوئی امیدوار نہیں لڑتا امیدوار کے سپورٹر لڑتے ہیں اس کے جانسار ساتھی لڑتے ہیں ان کی ہمارے جو مائیں بہنیں ہوتی ہیں وہ الیکشن لڑتی ہیں اور اس طریقے سے ماحول بنتا ہے پھر اللہ مہربانی فرماتے ہیں جب ہم نیک نیتی سے کوشش کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں فتح اور کامرانی عطا فرماتے ہیں تو جب ہم نیک نیتی سے کرتے ہیں فتح کامرانی ہوتی ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی نیک نیتی سے سارے معاملات دیکھا جائے
تو میرا آپ سے ایک آخری جو آپ سے وعدہ لینا ہوگا وہ یہ کہ آپ نے آج کی اس میٹنگ کے بعد کسی بھائی کسی بزرگ کسی نوجوان نے یہ جو ہمارا 1 مہینہ بھی نہیں رہ گیا، 1 مہینے سے بھی کم دن رہ گئے، 1 مہینے سے بھی کم ہو گیا، تو اس میں آپ نے ایک گھر میں خالی UC 27 ہمارا گھر ہے نا، وہ تو ہمیشہ ہی ہم پر مہربانی کرتے ہیں، پچھلے 50 سال میں مجھے اپنے پر مسئلہ یہ تو UC 27 کے جو ہمارے نون لیگ کے ساتھی ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا، پیپلز پارٹی والوں سے بھی کروں گا، کب ہمارا پنچایتی الیکشن نہیں ہوگا، یہ اس علاقے کی عزت کا مسئلہ ہوگا۔ اس علاقے سے اگر ہمیں اللہ نے مہربانی فرمائی آپ کی ووٹوں سے منتخب ہوئے تو یہ اس علاقے کی عزت ہوگی اور اس علاقے کا نام ہوگا، جیسے UC 27 کے نام سے پورا پاکستان واقف ہے کہ یہ UC 27 کے لوگ اچھا انتخاب کرتے ہیں اور اچھے ان کے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، کبھی بدیانتی اللہ کے حکم سے نہیں کی۔ تو آپ نے ایک ہی گھر جانا ہے، ہمیں لے کے جانا ہے، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ ہمارے ساتھ جائیں گے، تو پھر الیکشن، کیونکہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا تجربہ بھی بتا ہمارا جو یہ علاقہ بنا ہے پوری روڈ ہائی وے سے لے کر ناز سینما جو ہے وہ PP 17 میں اور NA 56 میں، ناز سینما سے لے کر مری روڈ سے ہم جاتے ہیں سول لائن تک، جو جاتی خان MP ہے ان کا دفتر ہے سردار عالم خان روڈ پر اور کالج روڈ، یہ بھی ہمارے اس بیلٹ میں UC 45 میں کیونکہ وہ علاقہ تھا وہ سارا ہمارے اس میں شامل ہے۔ تو یہ پھر وہاں سے اوپر ہم ایئرپورٹ کے ساتھ جاتے ہیں، جو کرال اور نلیال 2 یونین کونسل ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے، باقی سارا ہائی وے تک سارا علاقہ جو ہے پھر میں ایک دفعہ بتا دوں، ہائی وے سے پوری روڈ سے شروع ہوتی ہے، ہائی وے سے ناز سینما سے مری روڈ سے لے جائیں گے ہم سول لائن سے مڑ کے پھر ایئرپورٹ کے ساتھ دوبارہ جو واپس آئیں گے ملیال اور کلا جو 2 UC ہیں گنگال اور یہ ہماری حلقے میں شامل نہیں ہے، باقی ساری PP 18 میں بھی ہے اور NA 57 کا حصہ۔ تو ہم نے اس میں محنت کرنی ہے، اللہ میں مدد فرمائے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھا رزلٹ ہوگا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید UC 27 میں ہی ہماری کوئی لوگ مہربان بہنیں مائیں بہنیں اور بچیاں اور بزرگ جو نوجوان عزت کرتے ہیں، جب تھوڑا سا باہر گئے تو مجھے پتہ لگا کہ وہ جو خدمت ہم نے اس علاقے کی اس کی وجہ سے ہمیں وہاں پر بھی عزت اور پذیرائی ملی۔ یہ اللہ کا کرم ہے اور آپ لوگوں کا ساتھ ہے۔ احمد اللہ میں لگ گئے ہیں، شاہ سلطان گئے ہیں، ٹوک خبا گئے ہیں، جو تھوڑا سا دوستوں کے ساتھ گئے ہیں وہاں پر یہی اس وجہ سے آپ کی یونین کونسل UC 27 کے والے سے ملی ہے۔ اور یہ جو شکریال کا علاقہ ہے ہماری تو پیدائش ہی شکریال ہے، یہ علاقہ بھی شکریال کا حصہ ہے، محکمہ مال میں یہ بھی شکریال ہے۔ تو شکریال سے لے کر سول لائن مری روڈ یہ سارا جو علاقہ ہے اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اچھے دیکھیں گے۔ ایک ہماری وجہ سے الیکشن نہیں جیتا جائے گا، یہ الیکشن آپ کا اس کو آپ نے اپنا لڑنا ہے۔ جب آپ یہاں سے نکلیں گے تو پورے اس حلقے میں سے آپ کو 50 100 200 اپنے ساتھی ملیں گے، جب انہیں آپ ریکویسٹ کریں گے وہ آگے 200 ساتھیوں کو ریکویسٹ کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک اچھا رزلٹ اچھا ماحول بنے گا۔ ہم نے لڑائی نہیں کرنی، ہم کسی جماعت کو بھی برا بلا نہیں کرتے، ساری جماعتیں ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن جو نمائندے ان کو دیکھنا آپ کا کام ہے، پورے حلقے کا کام ہے۔ یہ ہماری جو ہے 2,44,077 ووٹ ہے اس 22 2,44,077 اور 77 ووٹ ہے جو اس پورے حلقے کی ہے۔ اس میں سے جو ہماری مسلم ٹون کی UC ہے ان کی 44,364 ووٹ، مسلم ٹون کی 3 یونین کونسلوں کی 44,364 ووٹ، اور جو اگر اس میں غلطی نہ ہو 71 72 73 جو UC ہیں ان کی 14,449 ووٹ۔ آگے چلے جائیں 73 جو خانقاہ کی جو ڈاکٹر قدیر روڈ سے شکریال سے ان کی تقریباً 25,245 ووٹ، تو یہ ٹوٹل ووٹ اسی طرح بن جاتی ہے۔ 2 کنٹونمنٹ کے وارڈ بھی ہمارے میں شامل ہیں، گریسی لائن کے وارڈ نمبر 1 کنٹونمنٹ، وارڈ نمبر 2 کنٹونمنٹ جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس میں
36,608 एकड़ एयरपोर्ट का ये इसका सारा दुर्गवा जगह है। 3,608 एकड़ जमीन बनती है पूरे इस हल्के से, और इसमें 9,864 कनाल पर एयरपोर्ट है। और इसी तरह अगर इसको निकाल दें तो 19,000 कनाल जगह पर ये EP18 बनता है। 19,000 कनाल पर मुमकिन है हमने कैलकुलेशन गलत की हो सकती है। और पोलिंग जो बूथ है हमारे 92 पोलिंग बूथ है PP18 के। इसी तरीके से हमने ये थोड़ा आपको हिंट्स बताया, बाकी भी हमें उसका इल्म तो जरूर है, कोशिश करें कि सही बताएं। अब फिर आखिरी बात यही है कि क्या आप सब ये वादा करते हैं कि आज के बाद बैठना नहीं है और कोशिश करके सबके साथ जाना है? आपने भी जाना है, हमें भी आप काम पकड़ के साथ ले जाए ताकि हम भी जाएं और वो सब एक दूसरे से मिले, कोई हल्के में जाकर पूरा काम करें। अगर आप ये कहते हैं तो फिर हाथ उठा के बता दें ताकि तसल्ली हो जाए। बहुत मेहरबानी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे जी, जज़ाकल्लाह। अगर कोई सवाल मुझसे करना चाहे तो मैं हाजिर बताएं, कोई भी भाई छोटा जवान जो बड़ा कोई करना चाहे तो मशवरा इंशाअल्लाह ताला हम एक अच्छा माहौल बनाएंगे, अच्छा इलेक्शन लड़ेंगे। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जावेद अब्बासी मेरा नाम है, सब जानते हैं मुझे लोग। सबसे पहले तो बहुत बड़ी खुशी हुई है सत्ती साहब ने जो पहले चेयरमैन तक गए, इसके बाद MPA का इन्होंने इलेक्शन सिलसिला जो शुरू किया है, हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। ये कहते हैं कि मेरी खिदमात जो है किसी से ढकी छुपी नहीं है और हम चलेंगे। मेरी गुजारिश है सारे भाई, हमने थोड़ा सा कुछ खाने का बंदोबस्त किया, वो आप अपने साथ लेके जाए, उससे पहले जाएंगे नहीं। मेहरबानी। पहले इस स्टेज पे जो बैठे जी, मैं तकरीर लंबी नहीं करूंगा, जारी बात है।